خاندان کی عدالت میں پیشیاں۔ رمضان شوگر ملز کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد، باپ بیٹے کا صحت جرم سے انکار، استغاثہ کے گواہ طلب۔ نیب نے غلط کیس بنائے، 10 برسوں میں قوم کے اربوں روپے بچائے، کیا ایک گندے نالے کے لیے جھک ماروں گا؟ شہباز شریف کی دہائی، صفائی کا پورا موقع دیں گے، جج نے چپ کرا دیا۔ خواجہ آصف کی آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں نیب راولپنڈی پیشی، تحقیقاتی ٹیم نے سوال نامہ تھما دیا۔ شہباز شریف کا آج نیب لاہور میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ، آمدن سے زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ کے کیس میں بلاوا آیا۔ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں اہم پیش رفت، شریف خاندان کے فرنٹ مین مشتاق چینی احتساب عدالت پیش۔ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے منتقل کرنے کا الزام، نیب نے تفتیش کے لیے ریمانڈ مانگ لیا۔ ملزم رمضان شوگر ملز کا مینیجر ہے، دبئی فرار پر پکڑا گیا۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت۔ بیمار ہوں، حاضر نہیں ہو سکتا، سابق وزیر اعظم نہ آئے، درخواست آ گئی۔ نواز شریف آج طبی معائنے کے لیے شریف میڈیکل کمپلیکس جائیں گے۔ جاتی عمرہ میں بڑی بیٹھک، فضل الرحمان کی نواز شریف سے ملاقات، خیریت دریافت کی، ملکی سیاسی صورتحال اور نیب کیسز پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق میاں صاحب کو حکومت مخالف تحریک میں شمولیت کی دعوت دی گئی۔ معیشت ہچکولے کھا رہی ہے، حکومت نے عام آدمی کی زندگی اجیرن بنا دی۔ مولانا فضل الرحمان نواز شریف سے ملاقات کے بعد پھٹ پڑے، موجودہ وزیر اعظم کو جعلی اور خلائی قسم کا قرار دے دیا۔ نواز شریف تو اتنے بیمار تھے کہ جان کو خطرہ تھا، اب ایمبولنس کی بجائے مولانا فضل الرحمان وہاں پہنچے ہیں۔ میاں صاحب کو سیاسی آکسیجن دی جا رہی ہے، وفاقی وزیر اطلاعات کی تنقید، عدالتوں سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ نیازی سرکار سیاسی انتقام پر اتر آئی، ڈرنے والوں میں سے نہیں، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ حمزہ شہباز کی عدالت کے باہر غیر رسمی گفتگو، کہا مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ دی، لوگ آج پھر نون لیگ کی حکومت کو یاد کر رہے ہیں۔ ہمارے لوٹ کر باہر لے گئے، اب باہر جانا چاہتے ہیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کے ساتھ جیتا ہے اور عوام کے ساتھ مرتا ہے اور عوام میں رہتا ہے۔ لیڈر وہ ہے جو عوام کے ساتھ جیے، گیدڑ تو باہر بھاگ جاتا ہے۔ شیخ رشید برس پڑے، اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا شہباز کا ہتھوڑے والا اور آصف زرداری کا فلودے والا اندر سے ایک نکلیں گے، پلی بارگیننگ کا قائل نہیں، قوم کا لوٹا پیسہ واپس لینا ہوگا، 2-3 ماہ میں سب چور جیل جائیں گے۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں پک ریزیڈنسی ریفرنس کی اسکروٹنی مکمل، آصف زرداری کے قریبی ساتھی آفتاب میمن، عبدالغنی مجید سمیت دیگر ملزمان نامزد۔ گلستان جوہر میں پلاٹوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا الزام ہے، کیس احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کی عدالت میں منتقل۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور میں $60 ارب قرض لیا گیا، رقم دونوں خاندانوں نے آپس میں بانٹ لی۔ نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری تماشے کے مرکزی کردار ہیں، سائیڈ رول والے درجنوں افراد ہیں، فواد چودھری کا الزام۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری، وزیر اعظم عمران خان صدارت کر رہے ہیں۔ غربت مٹاؤ پروگرام پر بریفنگ دی جائے گی، بھارتی جنگی جنون کا بھی جائزہ لیا جائے گا، 19 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ کرتارپور راہداری کی تکمیل میں اہم پیش رفت، خواہ بابا گرو نانک کے جنم دن پر حقیقت کا روپ دھارے گا۔ پاکستان اور بھارت میں 16 اپریل کو مذاکرات ہوں گے۔ قرض کی زنجیروں نے سانسیں جکڑ لی، ٹانک میں انسانیت سوز واقعہ، گھر کے سربراہ نے بیوی، 2 بیٹیوں اور بیٹے کو قتل کر دیا، بے روزگاری کے پھندے سے جھولتے رسول نے خود کو بھی گولی مار لی۔
में मट्टी का तोदा कब्र बन गया। बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक। तीनों टीले से मट्टी भरने गए, आगे मौत ताक लगाए बैठी थी। घर में कोहराम। सियालकोट में अजीज शहीद रोड पर 2 मंजिला प्लाजा मुनहदिम। इमारत की खुदाई के दौरान इमारत जमीन पर आ गिरी। शहरियों के मुताबिक रात के अंधेरे में खुदाई की जाती। एएसएफ की बड़ी कार्रवाई। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिर से करोड़ों मालियत की 18 किलो हेरोइन पकड़ी गई। जरूफ नामी मुसाफिर बर्मिंघम जा रहा था, मुलजिम एएनएफ के हवाले। काबिज भारतीय हुकूमत की हुर्रियत रहनुमाओं को परेशान करने की कोशिशें जारी। हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक से 9 घंटे तफ्तीश। झूठे फंडिंग केस में आज फिर पूछगछ किए जाने का इम्कान। मोदी सरकार के दौर में इंतहा पसंद हिंदुओं का बढ़ता जुनून। भारत में मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी गई। गाय का गोश्त बेचने का इल्जाम। 68 साला शख्स पर बदतरीन तशद्दुद। इजराइल में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। 10,000 पोलिंग स्टेशन कायम। फलस्तीनियों को घरों तक महदूद कर दिया गया। गजा और मगरबी किनारे का मुहासरा। भारत और इजराइल के हुक्मरान अखलाकी दिवालियापन का शिकार। इलेक्शन जीतने के लिए जाने किस हद तक जाएंगे। इजराइल मगरबी किनारे और भारत मकबूजा कश्मीर पर काबिज है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। अमरीका ने ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। ट्रंप ने मशरक़ वस्ता में बेअमनी की वजह करार दे दिया। ईरान का भी सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी फौज को दहशतगर्द करार देने का मुतालबा कर दिया। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस के करीब कार बम धमाका। 3 अमरीकी फौजियों समेत 4 अफराद हलाक। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल कर ली। मुल्तान वालों के लिए आया लाहौर से ठंडी हवा का झोंका। गर्मी के जोर दिखाते ही लाहौर एयर कूलर्स की मांग बढ़ गई। खरीदारी में इजाफा। दुकानदार भी खुश। सार्फिन को निर्ख बढ़ने का शिकवा। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। सच्चे जज्बों और इनफरादी लबो लहजे के शायर मुनीर न्यासी का 91वां यौम पैदाइश। इंसानी फितरत की कैफियत को खूबसूरती से पेश किया। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला। कतर, कुवैत, अमारात समेत कई ममालिक के अफराद की शिरकत। ऊँटों में खूबसूरती का मुकाबला भी तवज्जो का मरकज रहा।